حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج آپ سے دو باتیں بتانی ہیں، آپ سے دو عنوان پر بات کرنی ہے۔ پہلا تو ایک یہی ہے، جس موسم میں ہم ہیں وہ برسات کا، بارش کا موسم ہے، تو اسی بارش کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اصل میں عام انسانوں کا معمول کیا ہوتا ہے، جب بارش کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر خوشی آ جاتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے اس کو، بارش کو دیکھ کر یا بارش کے لیے بادل کو تیار دیکھ کر انسان کا خوش ہونا اس کی فطرت کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سارے انسان لوگوں کو تو میں دیکھتی ہوں کہ بارش کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو رحمت فرمایا ہے، تو پھر جب کبھی بادل کو، گہرا بادل آ جاتا، سیاہ بادل آ جاتا، اسے دیکھ کر آپ کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ عائشہ، یہ بادل، جواب کا خلاصہ ہے، یہ جو بادل ہیں، یہ بادل کبھی کسی کے لیے رحمت بن کر، کبھی کسی کے لیے زحمت بن کر وہ برسیں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ یہ رحمت ہے کہ زحمت۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر کئی قوموں کا تذکرہ ہے جن کو بارش کی وجہ سے عذاب دیا گیا، ان کی ہلاکت ہوئی، بربادی ختم کیے گئے بارش ہی کی وجہ سے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، زمین کے نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بارش کی شکل میں پانی، اسی بارش کے ذریعے سے عذاب بنا کر ان کو ختم کیا گیا۔ قوم سبا کا تذکرہ بھی آتا ہے قرآن کریم کے اندر، سبا، جس کو سبا کہتے ہیں، قوم سبا، اس نام پر ایک سورہ بھی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس قوم کو بھی بارش ہی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، سیل العریمی جس کو کہتے ہیں، اسی سیلاب کے ذریعے سے ان کو بھی ختم کیا گیا عذاب۔ قوم سمود، قوم عاد، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو زلزلے کے ذریعے سے، کسی کو طوفانی ہوا کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے، خلاصہ یہ بولنا ہے مجھے، جو بارش جو آتی ہے وہ کسی کے لیے رحمت بن کر، کسی کے لیے زحمت بن کر۔ اللہ کے رسول نے قوم کا تذکرہ، جس کے بارے میں آیت میں قرآن کریم کے اندر، حامیم اس پارے کے اندر اللہ ذکر کرتے ہیں، ھذا عارض ممطرنا، ایک قوم تھی، جب پورا کا پورا بادل ان کے سامنے گاؤں کے اوپر آ گیا، وہ دیکھ کر وہ قوم کہنے لگی، ھذا عارض، یہ تو بڑے سیاہ بادل ہیں، ابر بادل، ممطرنا، بارش دینے کے لیے آ کر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل هو ما استعجلتم به، یہ تو وہ پوچھے نا، اگر اللہ بول کے کوئی ہے تو عذاب دیں دے، بول کے یہ عذاب بن کر آیا ہے۔ اسی بادل اور ابر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے عذاب بن کر آیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا کہیں اس کے اندر عذاب چھپا ہوا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام بخشے بخشائے، اس میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں، کسی کو بھی شک نہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تواضع، عاجزی، اور حضور علیہ السلام امت کو، ہم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی بھی بارش، آندھی، طوفان، اس کے بارے میں خبر سنیں تو ہمارے دل کے اندر الایمان بین الخوف والرجاء، ڈر اور امید، دو کے بیچ میں ہے ایمان۔ تو ہم کو اس وقت خیال آنا کہ اس بارش کو اللہ ہمارے لیے رحمت بنائے گا کہ زحمت بنائے گا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا عذاب کی شکل میں ہماری بربادی کا ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ ہزاروں کے خاندان، آج تک کی تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کے، لاکھوں کے خاندان بارش کے وقت میں بے گھر، بے سامان، ساری قیمتی سے قیمتی لاکھوں کی چیزیں کمائے ہوتے ہیں، سب ختم، سب برباد، ساری کی ساری چیزیں، جان بچ گئے تو بس بول کے وہ بچ کر جانے والے،
کئی کئی دنوں میں ان بارش کے ایسے سیلابی دنوں کے اندر کئی کئی دن کھانے پینے کے بغیر وہ رہتے ہیں، بھوکے بچے مرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف بارش کی وجہ سے کئی ایسے گاؤں ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر بارش کتنی بھی زیادہ ہو جائے ایسا انتظام ہے کہ پورا پانی جا کے دریا میں مل جائے، کہیں ٹھہرنے کا نہیں، کہیں سیلاب نہیں، کہیں گھروں کے اندر گھسنے کا نہیں، کچھ بھی پریشانی نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک تو ہے عقل مند ایمان والوں کو عقل مند رہنا سکھایا گیا، عقل مندی کا تقاضا۔ دوسرا ہے شریعت کی تعلیم۔ شریعت کی تعلیم میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اگر کوئی ہماری غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گاؤں پر آنے والی بارش زحمت بن کر میرے کام کی وجہ سے نہ ہو جائے، میری وجہ سے یا میری بستی میں آنے والی بارش عذاب بن کر نہ ہو، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میں کتنا گناہ کیا ہوں، کہیں میرے گناہ کی وجہ سے میری بستی والوں پر عذاب اللہ نازل نہ کر دے۔ ہم میں سے ہر ایک کو توبہ استغفار سچے دل سے کرنا ہے۔ نمبر 2، مامورات اور منکرات دو چیزیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہم کہتے ہیں نا، جن کاموں کو کرنے قرآن اور حدیث میں ہم کو تعلیم دی گئی ہے وہ کام ہمیں کریں، اور جن کو نہ کرنے کے لیے کہا گیا، بچنے کے لیے کہا گیا، ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اگر کرتے ہیں ویسے گناہ کے کام کرتے ہیں، ویسی غلیظ حرکتیں ہم کرتے ہیں تو ان سے بچ جائے۔ ہمارے خود فیملی کے اندر، گھر والوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ہمارا بولنا، ہمارا اثر چل سکتا ہے، وہاں کوئی برائی ہوتی ہے تو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ سبب کے طور پر جو ہے پانی کے جانے کا جو راستہ ہے، پانی کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے، پانی کے راستے کو بند کر کے کوئی دیوار کھڑا کر دینا، یا پانی کے جمع ہونے کی جگہ کو بالکل وہ لینڈ بنا کے اسے سیل کر دینا، یا ایسی جگہ میں ہم عقل مندی کے خلاف جا کر دیوانے بن کے کم پیسے میں اتنی مہنگی جگہ میں جگہ مل جاتی ہے کیا بول کے خرید لینا۔ جب پانی کی جگہ کو ہم قبضہ کر لیں گے تو پانی وہ اپنی جگہ میں واپس آئے گا، یعنی وہ ہمارا گھر ہوگا، مگر ہے وہ اصل میں پانی کی جگہ۔ تو ہم یہ چیختے ہوئے چلاتے ہوئے فریاد نہیں کر سکتے کہ پانی ہمارے گھر میں آ گیا، برباد ہو گئے، پانی اپنی جگہ میں آیا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہم کو اس وقت کرنا، یہ ساری چیزیں نمبر 1 میں۔ نمبر 2، جو کوئی بھی ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسی میں، گاؤں میں، ہمارے معلومات کے اندر یا معلومات سے باہر جو کوئی بھی اس بارش میں، ایسی مصیبت کے وقت میں جو کوئی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی مدد کی کوشش کرنا۔ ہمارے سے ہو سکتا ہے، ہمارے جسم کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں تو جسم سے، ہمارے پیسوں سے ہم کر سکتے ہیں تو پیسوں سے، یا کسی اور کا نمبر دے کر فلاں کو فلاں جگہ پہنچا کر جس لائن سے ہماری مدد ہو سکتی ہے اس لائن سے ہم مدد کریں۔ دوسرا عنوان، ایک تو بارش سے متعلق یہ کہنی تھی مختصراً، دوسرا جو اصل عنوان ہے، یہ مہینہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، ربیع الاخر بھی جس کو کہتے ہیں، ربیع الاخر، ربیع الثانی کا مہینہ۔ مسلمانوں کے اندر جو کام کرنے کے لیے بتایا گیا قرآن میں، حدیث میں، اس میں تو بڑی کمزوری پائی جاتی۔ جن کاموں کو نہ کرنے کے لیے کہا گیا، جس سے رکنے کے لیے کہا گیا، وہ تو مسلمان بڑی دلچسپی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج دنیا کا رونا، پوری دنیا کا رونا یہی ہے، مسلمانوں میں خاص طور پر یہ رونا ہے کہ میں بہت بڑی بات کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، آج مسلمانوں نے اپنا ایک مزاج بنا لیا ہے، نہیں ہمارا نیچر ایسا ہوگا، اپنا زبردستی ایک مزاج بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ ہے کیا؟ اس کے خلاف کرنا ہماری طبیعت، اس کا الٹا کرنا ہی ہمارا مزاج، جس میں، جو چیز میں، جو کام میں، جس جگہ میں جو سنت بتائی گئی وہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بربادی کے، تباہی کے، وہ سارے کام دلچسپی سے کریں گے۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہنے کو بڑی سی بڑی چیزیں ہیں، میں بہت چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اس مہینے کی مناسبت سے کہوں گا آپ کو۔ اسلامی مہینے جس طرح انگریزی میں جنوری سے دسمبر تک کے مہینے ہیں، ویسا محرم سے اسلامی مہینے شروع ہوتے ہیں۔ آپ محرم ہی کے مہینے کو لے لو، محرم کے مہینے میں تیجے کا، عاشورے کے اندر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف منسوب کرتے ہوئے، شہادت حسین کے عنوان میں جو ایسی بدعتیں، ایسی قباحتیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں، ایسی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اور یہ طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے پورا کا پورا سمجھدار طبقہ ہے، ہوشیار طبقہ ہے، اس لیے میں کچھ اصول، پوائنٹ، رولز کی شکل میں کچھ باتیں بولتا ہوں۔ اسلام کا رولز کیا ہے، ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے اسلام کے اندر رولز کیا ہیں یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، اسی پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ نمبر 1، ثواب کمانے کا کوئی طریقہ اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ہم کو معلوم ہونا، یہ کام ثواب کمانے کا ہے،
اس جگہ میں اس کام کو اس طریقے پر کرنے سے ثواب ملتا ہے. یہ اللہ یا اللہ کے رسول کے بولنے ہی سے پتہ چلے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہمارے پاس. قرآن میں ہونا یا حدیث میں ہونا وہی ہے ثواب کا طریقہ، نیکی کا طریقہ. میں خود سوچ لیا یا ہمارے بڑے کہتے تھے، کرتے تھے، تو اس کو میں ثواب کا کام سمجھ کر کروں گا تو وہ سراسر بدعت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ بدعتی پر لعنتی، بدعتی پر لعنت ہے، بلکہ اللہ کے رسول بولتے. حدیثوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہمارے اس دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرے گا وہ اسی پر رد ہے. میلے کپڑے کو جس طرح لپیٹ کے چہرے پہ دے کے مارتے ہیں ایسا اس کے چہرے میں اللہ مار دیں گے. یہ میرا بتایا ہوا دین نہیں ہے. نہیں، تو خود اپنی طرف سے اپنے جیب سے کوئی نیا طریقہ کر کے تو بولتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے. حضرت میں آپ کو ذرا دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہودیوں کی جیوز جو ہے نا، یہودیوں کی ایک جماعت آئی. حضرت خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ அவர்களிடத்திலே யூதர்களின் ஒரு கூட்டம், ஒரு ஜமாத் வந்தது. அவர்கள் சொன்னார்கள், خلீஃபா அவர்களே, உங்களின் மீது ஒரு ஆயத், குர்ஆனிலே ஒரு ஆயத் இறக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆயத் மட்டும் எங்களின் மீது, எங்களுடைய நபிமார்களின் மீது இறக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஆயத் இறக்கப்பட்ட அந்த நாளை மிகப்பெரிய ஒரு கொண்டாட்டமாக, மிகப்பெரிய ஒரு திருவிழாவாக நாங்கள் அதை கொண்டாடி இருப்போம். செலிப்ரேட்டிங் बोलते नहीं, हम एक सेलिब्रेट कर करेंगे उसे. ஹஜ்ரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கேட்டார்கள், அது எந்த ஆயத்? அவர்கள் சொன்னார்கள், அல்யௌம அக்மல்து லக்கும் தீனக்கும் வ அத்மம்து அலைக்கும் நிஅமதி வ ரதீது லக்குமுல் இஸ்லாம दीना. अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आयत नाजिल की. ये आयत क्या? आज तुम पर दीन को मैं कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया. कंप्लीट और मुकम्मल कर देने का मतलब क्या? अब क्या चीज़ भी बढ़ाने का भी नहीं, कम भी नहीं करना. कम करे तो दीन में खियानत करने का. एक आदमी 1000 रुपये दिया था, उससे 100 रुपये निकाल कर खाली 900 रुपये वापस करता हूँ तो खाइन, खियानती. तो दीन में कमी भी जायज़ नहीं, ज़्यादती अल्लाह रसूल के ऊपर झूठ बोले जैसा. मैं अपनी तरफ से एक चीज़ इजाफा करके एक्स्ट्रा बढ़ा कर बोलता हूँ ये पूरा दीन अच्छी. अल्लाह बोले हैं 1000, मैं और 100 को बढ़ाकर 1100, ये पूरा का पूरा दीन. अल्लाह रसूल किसी दिन बोले हैं कि वो भी मैं अपनी तरफ से क्या मर्ज़ी से बढ़ा लिया हूँ कि उसे भी कुल मिलाकर मैं बोलता हूँ ये दीन, ये भी झूठ है. अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधना है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, जो कोई मुझ पर झूठ बांधेगा, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो गोया जहन्नम में दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए टिकट रिज़र्व कर लेता है, जगह सीट बुक कर लेता है. मैं मरे बाद सीधा जहन्नम को जाता हूँ, क्योंकि मैं तो बिदअत करता हूँ ना. तो बिदअत पर अमल करने वाला एक तो सुन्नतों से महरूम हो जाता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निगाहों से गिर जाता है, अजाब का हकदार बन जाता. सबसे बड़ा यह है कि उसको खातिमा बिल खैर नसीब नहीं होगा. अल्लाह हिफाजत फरमाए. मैं आपको दलील के साथ ये समझा रहा था. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों को जवाब में कहा, அந்த யூத கூட்டத்தினருக்கு ஹஸரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறினார்கள், இந்த ஆயத் எந்த நேரத்திலே எந்த இடத்திலே இறக்கப்பட்டது என்று நமக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது, நமக்கு நினைவு இருக்கிறது, எந்த இடத்திலே எந்த நேரத்திலே இறக்கப்பட்டது. इतना जवाब. इस जवाब का मतलब क्या? मारिफुल कुरान, कुरान करीम की तफसीर, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह उसके अंदर लिखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बोलने का मतलब क्या. सारे मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन लिखते हैं. बहुत पॉइंट की बात मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आप समझने की कोशिश करें. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कहा है जवाब, इसका मतलब ये है कि ये आयत जो नाजिल हुई है ऑलरेडी पहले ही से हमारे लिए डबल ईदें थी, दो ईद थी. एक वो जुमे का दिन था जब ये आयत नाजिल हुई, और वो अरफ़े का दिन था ये आयत जब नाजिल हुई. अरफ़े के बारे में हदीस में है सय्यिदुल अय्यामी यौम अरफ़ा, और जुमे के बारे में है सय्यिदुल अय्यामी यौमुल जुमा. तो दो ईदें जमा हो गई थी, दो ईद पहले से जमा हो गई थी. वैसे खुशी का मुसलमानों का जो मौका है, डबल खुशी, दोहरी ईद, ऐसे टाइम में आयत ही नाजिल हुई. तो इसे अलहदा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं. ये आयत नाजिल हुई बोल के आयत को बुनियाद बेस बनाकर ये फ़लाँ डे है, जैसा मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ऐसा ये आयत नाजिल हुई सो डे बोल के अलहदा मनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं. दूसरी पॉइंट की बात क्या है इसमें? इस्लाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सिखाया उसको हम ज़रा गौर से देखें तो हमको समझ में आएगा इस्लाम के अंदर क्या किया जाता है. इस्लाम के अंदर किसी भी एक ख़ास
ஃபர்து கே कौन सा भी एक पर्सन के மனிதர்களிலே ஏதாவது ஒரு மனிதர் குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் அவருடைய பிறப்பு, அவருடைய இறப்பு, அவருடைய ஒரு பெரிய ஒரு மகா காரியம், அவருடைய ஒரு சாதனை, இதையெல்லாம் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டாடப்படுவது என்ற அந்த கல்ச்சர் இஸ்லாத்திலே சுத்தமாக கிடையாது. उन्हों पैदा हुए सो, उन्हों मरे सो. दूसरी कौमों के पास, मैं आपको ज़रा ओपन बोलता हूँ, दूसरी कौम है, दूसरी कौमों के पास कोई एक आदमी ऐसा आ गया, उनको फॉलो करने वाले लाखों के हो गए, वो एक आदमी के पैदा हुआ सदीन जो उनके पास ईद कर को बोल को दूसरा क्या भी नहीं है उनके पास, है ही पूरी कौम के अंदर एक ही आदमी, तो उसके पैदा होने का दिन मना लेते हैं. है ही पूरी कौम के अंदर एक आदमी, उसके मरने का दिन मना लेते हैं, उसके डेथ डे को, तारीख़ को मुतय्यन करके मना लेते हैं. या उस कौम में आया से 2-4 आदमी ही ऐसे हैं जो बड़ा कारनामा अंजाम दिए, कोई साधने, कोई हक़ लेकर देने का, राइट्स किसी का दिलाने का, ऐसा कोई काम करे हैं. तो जिस दिन उनको वो केस में कामयाबी मिली, उन्होंने जीत गए, तो वो दिन को वो ख़ास स्पेशल डे बना के वो मना लेते हैं. दूसरों के पास नहीं है. पंजम कहत है, क्या भी नहीं, आदमी यहीं बोले तो 1, 2 या 4 वो भी करें ही सो कारनामा, क्या तो भी एक रहेगा ज़िंदगी में, उसे ले को मनाते. आपको समझ में आती होगी ना बात. मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो हमारे इंडिया के अंदर मिसाल के वास्ते बोलता हूँ, जैन एक मज़हब है, बुद्धिस्ट कर को बोलते हैं ना, वो एक मज़हब है. ख़ुद उनके जो बड़े जिसकी तरफ मंसूब करके ये पूरी की पूरी बुद्धिस्ट कहलाते हैं, ये जैन मज़हब कहलाते हैं, वो महावीर हो या गौतम बुद्ध हो, दो के दो भी सिलै वनक्कम बोलते नहीं, मूर्ति पूजा. சிலை வணக்கத்தை விட்டு தடுத்தவர்கள் தான் இரு நபர்களும். ஆனால் அந்த கூட்டத்தினரே இருக்கக்கூடியவர்களே இவர்கள் ஒருவர் மட்டுமே தான். சிலை வணக்கத்தை விட்டு தடுத்தவர்கள் அவர்களையே சிலையாக ஆக்கி அவர்களையே வழிபட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். हैज पूरी कौम के अंदर ये, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास तिलकर रसूलु फज़्ज़लना बअज़हुम अला बाज़. अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान के तौर पर पैदा किए, पहले नबी भी वही. हज़रत नबीयुना शफ़ीउना हबीबुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी. जितने नबी हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए, 1,24,000 से भी ज़ायद अंबिया, उन नबियों में से हर एक नबी हमारे पास बड़ी निगाह, बड़े मकाम व मर्तबे में रहने वाले. तो उनके पास कोई एक आदमी है करके बोले तो हमारे पास 1,24,000 से ज़्यादा हैं. किसी के बर्थ डे को, किसी के डेथ डे को, पैदा हुए सो दिन, इंतकाल हुए सो दिन बोल के मनाना है बोले तो हमारे पास दिन कम है, साल के दिना कम है, उससे ज़्यादा अफराद हैं हमारे पास, अशख़ास हैं. या आप देखते हैं सहाबा को, तो सहाबा बेशुमार, सहाबा भी बेशुमार, लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से ज़्यादा. अगर आप देखते हैं औलिया को, औलिया की तादाद लाखों में. अगर आप देखते हैं बड़े बड़े मशाइख, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन को, उनकी तादाद भी करोड़ों में पार. तो किसी एक वली या किसी एक नबी के पैदाइश के दिन को, वफ़ात के दिन को मनाना सही नहीं है. मुझे बोलना क्या है, मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास आशूरा के नाम से इस्लाम में जो चीज़ें हुजूर नहीं बताए हैं, सहाबा नहीं करते थे, ऐसी एक नई नई चीज़ जो आ गई है, शरबत का फलां का, तीजा का फलां निकालना, जुलूस निकालना, सारी चीज़ें बिदातें आ गई हैं. अल्लाह पनाह में रखे. ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़, गुस्से में लाने वाली चीज़ें. नंबर 2, सफ़र का महीना आ जाता तो इसमें आखिरी चाहशंबे के नाम से, जिसका इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसी एक गलत चीज़. रबीउल अव्वल का महीना आता, तरतीब से बोलता हूँ मैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल का महीना आता तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की तरफ मंसूब करके ये रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, तो 1 से 12 तक पूरे साल में क्या नबी का हक़ अदा हो जाएगा? 12 दिन सीरत पर बयान कर लिए, सीरत पर बयान सुन लिए, या हुज़ूर का नाम लेकर कुछ खाना वगैरह बना के दे दिए, क्या इसका हक़ अदा हो जाएगा? हुज़ूर की ज़िंदगी तो लाइफ तो हम देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर दिन, मक्के का, मदीने का, बल्कि मैं आगे बढ़कर बोलता हूँ, एक एक दिन भी इस काबिल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि उसको मनाएं, सेलिब्रेट करें. एक एक सुन्नत भी हुज़ूर जो बताए हैं ऐसे इस काबिल, ऐसी महान बात, ऐसी बड़ी बात बताए हैं हुज़ूर कि उसको सेलिब्रेट करें. ತಿರುವಿಜಾಪೋಲ್ ಅದೇ ಕೊಂಡಾಡಪಡ ವೇಂಡಿಯ ஒரு விஷயமாக ஒவ்வொரு சுன்னத்தும் அழகான சுன்னத்துகள் இருக்கின்றன. மாறாக அதற்கும் ஒரு படி மேல் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு மணி நேரமும், एक एक घंटा भी, ஒவ்வொரு வினாடியும் திருவிழாவாக கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு நேரமாக தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. अब आप सोच कर देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन कुछ मनाने से ख़त्म क्या? हुजूर का कारनामा, हुजूर का बचपन, हुजूर का एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, सारा का सारा मनाने के काबिल चीज़ है. तो रबीउल अव्वल करने का असल में क्या, इसके पीछे एक हिस्सा क्या हुआ? पुराने ज़माने के अंदर
جب اسلامی حکومت مکہ مدینہ سے پار ہو کے عراق تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کو دارالحکومت بنا لیے تھے، پایا تخت بنائے تھے، راجدھانی بنائے تھے، تو وہاں اس کے بعد کے جو ملک آتے ہیں وہ سب نصارہ کے، عیسائیوں کے، کرسچنوں کے ملک۔ بارڈر میں ایک ملک کے آرمی بھی دوسرے ملک کے آرمی بھی کھڑے رہتے، ادھر بارڈر کے اس طرف میں وہ کنٹری کے، بارڈر کے اس طرف میں یہ کنٹری کے مسلم آرمی کھڑے ہوئے ہیں، صفوں کے کھڑے ہیں۔ ادھر سامنے دیکھتے کہ دسمبر میں وہ جو کرسچن جو ملٹری آرمی ہے وہ سب مناتے ہیں دسمبر میں کرسمس کے عنوان سے۔ مسلمان فوجی پوچھنے لگے کہ کیا ہے یہ، بڑا دھوم دھام سے مناتے ہیں نا؟ وہ بولے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سو دن یہ۔ تو یہ مسلمان نوجوان ہے نا، ان کے دل ذرا چھوٹا ہو گیا، کیا ہمارے نبی تو یہ نبی سے بھی بڑھ کر نے، کیا پورے نبیوں کے سردار نہ، سب نبیوں کے امام نہ، اللہ کے بعد مقام مرتبہ ہمارے نبی کا، انہوں جب اپنے نبی کا منا، ہمارے نبی کا تو اب بھی زیادہ حق رکھتا ہے نا، ہم کو تو اور زیادہ حق ہے، ہم کو منانا چاہیے۔ گئے، جب لیو ہوئی، چھٹی ہونے کے وقت بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ کے پاس جا کر، میں شارٹ میں بتاتا ہوں، بہت لمبا قصہ ہے، بادشاہ کے پاس جا کر درخواست کرنے لگے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری شان چلی جاتی ہے، ہمارے پاس سبھی نبی نہیں ہیں کیا؟ ہمارے پاس بھی نبی ہے نہیں کیا؟ کتنے بڑے نبی ہیں، ہمیں منانا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تک اجازت ہے، تمہیں وہاں ان کو ٹف دینے کے واسطے، جواب دینے کے واسطے بول کو وہاں منانا رہے تو منا لو بول کی اجازت دی۔ یہ چیز گاؤں کے اندر انہوں منائے، سیلیبریٹ کرے، وہ معلوم ہوا گاؤں والوں کو، گاؤں والوں میں سے بھی بعض جگہ شروع، بعضوں کے ملک مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا، جب اس کو معلوم ہوا انہیں تو بالکل لاچ پاس کر دیا، سن 600 ہجری میں انہیں اپنے ملک کے اندر پاس کر دیا قانون، اب سے ربیع الاول کے 12 کو بہت بڑا دھوم دھام کے ساتھ تہوار ترویجا کولم وہ منایا جائے گا۔ ایسی بات مجھے آپ کو بولنا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح سے وہاں عراق کے اندر مدفون ہے، ویسا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے بہت بڑے ولی، اس میں رتی برابر بھی انکار نہیں، بہت بڑے ولی، لیکن اللہ رسول سے ان کا درجہ بڑا نہیں ہے، کسی صحابی سے ان کا درجہ بڑا نہیں ہے، کسی تابعی سے بھی بڑھ کر درجہ ان کا نہیں ہے۔ یہ اصل ایمان ہمارے دل میں ہونا۔ اگر ہم کو پہلے سے وائرس زہر دے دیا گیا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر بٹھایا گیا کہ نہیں اللہ کی تقدیر میں بھی انہوں بدل سکتے ہیں، تو ہم توبہ کر لینا، یہ ہمارا ایمان نہیں، غلط کام، ہمارے دل کے اندر غلط خیال بیٹھ گیا ہے، کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں، ہیپینڈ جو ہو چکے ہیں، جو ہونے والے ہیں، ساری چیزوں میں اختیار صرف اور صرف اللہ، وَلَكَ الْأَمْرُ كُلُّ، اللہ ہی کا پورا اختیار چلتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھ کر شیعہ نے اور یہودیوں نے مسلمانوں میں ایک غلط چیز چلائی، جو ہمارے اس مہینے کے اندر ربیع الاخر ربیع ثانی کے اندر 11ویں شریف کے عنوان سے کھیر پوری کا، یا اس کے علاوہ ایک جگہ میں ایک سنت اگر ہے تو پورے ورلڈ میں اس کا ایک نام ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہوگا، ایک ہی طریقہ ہوگا۔ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو پوری دنیا کے اندر 2 ہی رکعت فجر کی نماز، 4 رکعت 3 رکعت بول کے بدلتا نہیں۔ بدعتیں ایک جگہ والے ایجاد کر لیتے ہیں نا، ایک جگہ والے ایجاد کر لیتے ہیں، تو انہوں کا ایک طریقہ، پورے ورلڈ کے اندر یہ 11ویں شریف نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ ادھر بہار کے اس طرف کے اسٹیٹ کو چلا جائیں تو وہاں اس کے بارے میں جانتے نہیں لوگ۔ یہ حیدرآباد میں شروع ہوئی سو بدعت، ایسے پھیلتے پھیلتے صرف ادھر تک ہی، کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، اسی علاقے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے کہ ایسے اس طرح کے منکرات سے، سنت کو چھوڑ کر یہ سب اپنانے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو سنیں، پڑھیں، ان کی جوانی کیسا، ان کا بچپن کیسا، بچپن میں سنے ہیں نہیں، ایک جھوٹ بولنا نہیں کر کے بولے، بڑے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس بولے یہاں ہے درہم دینار امی سے لا کر بھیجے ہیں، تو ایسی چیزوں کو اپنانا ہے، ان کے اعمال کو اپنانا ہے، ان کی پیدائش، ان کے وفات کے دن کو منانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہاں سنا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔